نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغسل شروع کر رہے ہیں، اور کتاب الغسل کا جو میں نے کس طرح سے کیا ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ سارے مسائل انسان کی یادداشت میں آ جائے، ایک ساتھ آسانی سے سمجھ لیں، کیونکہ بخاری شریف میں جو احادیث ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ چونکہ ان کی شرائط بہت اسٹرانگ شرائط ہیں، اور انہوں نے صرف وہ احادیث لی جو کہ ان کے جو کنڈیشنز تھی اس پر پوری اتر رہی تھی۔ بعض اوقات ہم جب حدیث سے پڑھتے ہوتے ہیں تو ہم کسی خاص مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے بہت سی احادیث کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ تو آج میں نے چونکہ غسل کا اب یہ فقہی مسائل ہیں، اس سے اگر ہم کو زیادہ فائدہ جب ہوگا ہم ان کو سارے مسائل ہر فقہی مسئلے کے سارے مسائل ایک ساتھ ہم سمجھیں تو ہمیں زیادہ پریکٹیکلی، یعنی ہمارے لیے زیادہ عملی طور پر یہ بات زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو اس لیے میں نے ساری احادیث جو کہ غسل کے تمام احکامات کو ایک طرح سے واضح کر دیتی ہوں، ان کو جمع کر کے آخر میں ایک پوری تشریح بتا دوں گی، پورا خلاصہ بتا دوں گی، جس میں سارے غسل کے مسائل آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتاب الغسل وقول اللہ تعالی، غسل پاکی کا غسل جو ہے وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس وجہ سے اس کی دلیل میں قرآن کی آیات پیش کی ہے۔ تو انہوں نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا یہ ٹکڑا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر لو، یعنی اگر تم جنبی ہو، اور جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب شوہر اور بیوی جو ہے وہ اپنے جنسی تعلق کرتے ہیں تو اس سے شوہر اور بیوی دونوں کی حالت جنوباً، یعنی کہ وہ جنبی ہو جاتے ہیں، اور جنبی ہونا ایک عارضی طور پر ناپاکی ہوتی ہے، عارضی اور حکمی ناپاکی ہوتی ہے، یعنی عبادت کے لیے انسان اس وقت پوری پاکیزہ حیثیت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر غسل کر لو۔ تو ایک تو یہ دلیل پیش کی، دوسری سورہ النساء کی آیت 43 پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جب تک جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے بھی نہ لگو، اور نہ حالت جنابت میں یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ تو یعنی جو نماز کے قریب نہ جانے کا جو حکم ہے شراب کی نشے کی حالت میں، وہی حکم جنابت میں ہے کہ نماز تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت یہ حکم فرمایا کہ جنابت کی حالت میں نماز قابل قبول نہیں ہے، اور تم کو اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکی جو ہے وہ غسل سے ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے جنابت کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ حکمی ناپاکی ہے۔ حکمی ناپاکی سے کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے لیے پابندی لگائی ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو سے پاکی حاصل کرنے کی پابندی ہے، اسی طرح اگر جنابت کی یا کچھ بعض اور بھی کچھ جو میں ابھی بتاؤں گی، کچھ اور حالات ہیں جس میں کہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے پاکی کے لیے، تو یہ حکمی ناپاکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ناپاک ہو جاتا ہے، اب اس کو سب سے دور رہنا ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، وقت ضرورت کسی گھر سے کچھ کام کے لیے نہیں نکل سکتا، یعنی یہ ساری پابندیاں نہیں ہے جنابت کی حالت میں، ٹھیک ہے۔
صرف یہ حکمی ناپاکی ہے جس کے لیے انسان کو پاک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اب اس کے بارے میں احادیث امام بخاری لائے ہیں۔ پہلی دو احادیث میں غسل کا طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ آیا ہے۔ تو باب الوضوء قبل الغسل، کہ وضو کرنا غسل سے پہلے، یعنی جب انسان کو پاکی کا غسل کرنا ہے تو اس میں کیا ہے حصہ، کہ وضو اس کا حصہ ہے۔ پہلے وضو کرے، اس کے بعد غسل کرے تو وہ انسان پھر پاک ہو جاتا ہے۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم يتودأ كما يتودأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے ہشام سے خبر دی، وہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ تو یہ اس حدیث کو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے رضی اللہ عنہا نے، اور اس میں کچھ باتیں ہیں جو غسل کے طریقے میں شامل ہے، لیکن یہ پورے تمام مسائل نہیں ہیں۔ تو ایک اور حدیث حضرت اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں کچھ باقی کی باتیں آ جاتی ہیں، پھر انشاءاللہ غسل کے طریقے کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرتہ افاض علیہ، بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی ہے تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے۔ تو یہاں امام بخاری نے یہ بتایا، یہ باب باندھا کہ جب انسان غسل جنابت کرتا ہے تو یا پاکی کے لیے غسل کرتا ہے تو بال جو ہے اب اس کو صرف اپنی انگلیوں کو اچھی طرح گیلا کر کے بالوں کے سر کا خلال بالوں سے گزارنا ہے تاکہ جو ہمارے سر کی جلد ہوتی ہے وہ پوری اس تک پانی پہنچے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے سر پر پانی ڈالتا ہے۔ 3 چلو صرف پانی ڈالنے سے، اگر ایک عورت کے بڑے لمبے بال ہیں تو اس کے بال سارے تر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے سے کہ اگر ایک عورت کی چوٹی بندھی ہوئی ہے تو جو جنابت کا غسل ہے اس کے لیے اس کو اپنی چوٹی نہیں کھولنی ہوتی ہے، بلکہ وہ اگر اسی طرح سارے سر کی جلد کو گیلا کر لے انگلیوں کے ذریعے، بالوں میں انگلیوں سے خلال کر کے، اور پھر جب سر پہ پانی ڈالے گی تو انشاءاللہ اس کا جنابت کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جو حیض اور نفاس جو ہیں، حیض جب وہ ہر مہینے عورت کے جو دن ہوتے ہیں مخصوص جس میں اسے خون آتا ہے حیض کا، اور نفاس جب بچے کی ولادت کے بعد تقریباً 40 دن تک اس کو جو خون آتا ہے، تو اس کے بعد جو پاکی کا غسل ہے تو اس میں بالوں کو دھو کر اچھی طرح سے بالوں کو صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن جو جنابت کا غسل ہے اس میں یہ پابندی نہیں ہے عورتوں کے لیے، مگر خلال کرنا ضروری ہے۔ اور پھر پانی دیکھیں، 3 چلو پانی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مقدار کے پانی میں غسل کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اب جب
اب جہاں پر پانی اویلیبل ہوتا ہے وہاں پر شاور سے لوگ کرتے ہیں تو شاور میں پانی کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم لوگ جب شاور میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بال، جیسے ہمارے بال پوری طرح سے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن خلال بالوں کا کر دینا پھر بھی اچھا ہے تاکہ پوری طرح سے بال جو ہے وہ تر ہو جائے۔ اب حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن العامش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاة غیر رجلیہ وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى ثم افاد علیہ الماء ثم نحی رجلیہ فغسلہما هذه غسلہ من الجنابہ۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا عامش سے روایت کر کے، یہ وہ سالم ابن ابی الجعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا۔ دیکھیں اس حدیث میں تاخیر اور تقدیم اور تاخیر ہے کہ جب جو راوی نے جب بتایا ہے تو اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی سارے اعمال بتائے ہیں کہ کیا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صحیح ترتیب کا لحاظ اس میں نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ انسان جب غسل جنابت کرنا ہوتا ہے یا پاکی کا غسل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شرمگاہ کو دھونے کے بعد جو ہے یعنی اچھی طرح استنجا کر لے انسان، اور استنجا کے بعد جو ہے وضو کر ہاتھوں کو جو ہے اچھی طرح سے دھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ رگڑ کر دھوتے تھے، لیکن اس کی جگہ صابن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ پھر ہاتھوں کو دھونے کے بعد وضو کرنا ہے، اور وضو کے بعد پاؤں صرف نہیں دھونے، باقی پورا وضو جیسے کرتے ویسے کرنا ہے۔ پھر اپنے اوپر پانی بہانا ہے، تو یہاں پر خلال بھی کرنا اس میں شامل ہے، جو حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو پھر پانی سر پہ بہانے کے بعد سارے جسم پر پانی بہہ گیا، تو پھر اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر جہاں پر پانی بہایا تھا اپنے اوپر، چونکہ پانی تھوڑا سا رہ جاتا ہے نا، اگر انسان بہت سارا پانی ایک جگہ ڈالتا ہے تو پانی کو بہنے میں دیر لگتی ہے، اور جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں تھوڑا سا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو چونکہ وہ استعمال شدہ پانی ہے تو اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر جہاں پر پانی جمع ہوا نہ ہو وہاں جا کر پھر پیر دھوئیں، تو اس طرح سے غسل جنابت پورا ہو گیا۔ اب ان دونوں احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو ہمیں تقریباً پاکی کا جو غسل ہے اس کے ساری باتیں پتہ چل جاتی ہے، لیکن میں انشاءاللہ ابھی یہ سارے 2-4 اور چھوٹی زیادہ باتیں جو اس سے تعلق ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی پوری وضاحت بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ باب من تودع فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسدہ ولم يعد غسل مواضع الوضوء منہ مرۃ اخری۔ اس بارے میں کہ جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنی تمام بدن کو دھویا لیکن وضو کے اعضاء کو دوبارہ نہیں دھویا، تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو وضو انسان پاکی کے غسل سے پہلے کرتا ہے پھر پانی جسم پر ڈال کے غسل کر لیتا ہے تو اب وہ کافی ہوتا ہے، وہ وضو انسان اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسان سے کوئی ایسا کام ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا انسان نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا
تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تو وہ وضو کافی ہے، انسان اسی کے ذریعے پھر اسی سے نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر باب غسل الرجل مع امرأتہ، باب اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل درست ہے۔ تو دیکھیں شوہر اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس باب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی غسل جنابت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی پردہ نہیں ہوتا شوہر اور بیوی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے ساتھ غسل جنابت ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ باب الغسل بالصاع ونحوہ، باب اس بارے میں کہ ایک صاع یا اسی طرح کسی چیز کے وزن پر پانی سے غسل کرنا۔ تو ایک صاع کیا ہوتا ہے؟ صاع جو ہے وہ اس زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا جو کہ وزن کے پانی کے ناپنے کے لیے ہوتا ہے، یا اس سے چیزوں کا وزن کیا جاتا تھا، گویا کہ یہ ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ناپ تول کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آج کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک صاع پانی جو ہے وہ 2.5 سے 3 لیٹر پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2.5 سے 3 لیٹر پانی بہت زیادہ مقدار نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کم سے کم پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے وہ ایک صاع ہوتا تھا، کہ ایک صاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بلا ضرورت بہت زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وقت ضرورت انسان زیادہ پانی استعمال کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی ایسی عادت نہ بنائے کہ بہت زیادہ پانی ضائع کر کے انسان غسل کرے، ٹھیک ہے۔ باب الغسل مرتن واحدتن، دیکھیے پچھلی حدیث میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ جب جسم پر اور سر پر پانی ڈالا تو 3 بار ڈالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 چلو بھر کے، لیکن یہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ پانی بہا لیتے تھے، مگر جب ایک بار بہائے انسان تو پھر یہ خیال رہے کہ سارے جسم پر پانی پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، سر پر اور جسم پر پانی سب پر پہنچ گیا ہے۔ لیکن یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے بار ڈالا، 3 بار ڈالا، 1 بار ڈالا، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن انسان پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ضائع کرے اور سارے جسم اور بالوں پر بھی سب پر پانی جیسے پہنچا دے تو یہ غسل ہو جاتا ہے۔ پھر باب المدمدۃ والاستنشاق فی الجنابۃ، اس باب میں کہ غسل جنابت کرتے ہوئے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ تو چونکہ وضو میں یہ دونوں کام ہوتے ہیں نا، جب ہم وضو کرتے ہیں تو منہ میں پانی ڈال کر کلی کرتے ہیں، پھر اسی میں تھوڑا بچا ہوا پانی جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ناک میں چڑھاتے ہیں اور پھر ناک کو جھاڑ دیتے ہیں۔ تو چونکہ وضو جو ہے وہ غسل جنابت پاکی کے غسل کا حصہ ہے، تو اس میں جو وضو ہوگا اس میں بھی یہ کام ہوگا۔ اب دیکھیں کوئی انسان اگر غسل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ اب جیسے ہم لوگ آج کل کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں کہ اگر کوئی انسان شاور کر رہا ہے تو اس کو نیت یہ ہے کہ میں شاور کر کے نماز پڑھوں، لیکن اس نے نہ ناک میں پانی ڈالا نہ کلی کی، تو پھر اس کا وضو چونکہ پورا نہیں ہوا تو پھر وہ غسل جو ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنابت کا پاکی کا غسل نہیں ہے۔ اگر انسان غسل کرتا ہے پھر غسل کے بعد سوچتا ہے اب میں نماز پڑھوں، میں نے ابھی ہی تو میں نے غسل کیا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وضو میں ہم نے دیکھا کہ نیت بھی ہوتی ہے، انسان کے دل میں نیت ہے پاکی کی، پھر اس نے پورا وضو کیا جس میں ناک میں پانی بھی ڈالا، کلی بھی کی، تو پھر جس طرح سے وضو کے سارے اعضاء ہیں ان سب کو جب تک اس نیت سے نہیں دھویا تو پھر وہ اس کا غسل جو ہے وہ پاکی کا غسل نہیں ہے۔ پھر اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو اگر اس نے یہ سب کام نہیں کیے تو اس غسل سے نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ وضو کرنی پڑے گی اس کو۔
یہ مقصد ہے اس باب کا۔ تو حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قریب عن ابن عباس قال حدثنا میمونۃ قالت، یہ میمونہ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، یہ حدیث انہی سے ہے۔ سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ فافرغ بیمینہ علی یسارہ فغسلہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ ثم غسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ اب ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا اور الٹے ہاتھ سے اپنے جسم کو صاف کرنا، استنجا کرنا، یہ صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ الٹے ہاتھ سے استنجا کیا جاتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں دوسری جگہ جس طرح سے آیا ہے، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یہ اپنے استنجا کے لیے تھا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا۔ ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین مٹی پر لگا کے مٹی سے اس کو رگڑا ہاتھوں کو۔ ثم غسلها، پھر ان کو دھو لیا، ٹھیک ہے۔ اس ہاتھ کو مٹی سے رگڑا جو کہ الٹے ہاتھ کو جس سے اپنے جسم کو صاف کیا تھا اس کو مٹی سے رگڑ کے دھو لیا اور پانی سے دھو لیا بعد میں۔ اور ہم اس کی جگہ پر آج کل ہم صابن یا کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ ثم تمدمد واستنشق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور کلی جیسے کہ وضو کی کلی ہوتی ہے کہ پانی کو خوب اچھی طرح سے منہ میں ہلانا ہوتا ہے، ایک ہی غرفہ یعنی ایک ہی چلو سے پانی منہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پانی کو ہلایا منہ میں، اور اسی چلو میں بچا ہوا پانی ناک میں چڑھایا اور ناک میں پھر ناک اچھی طرح سے جاڑ لیا ناک کو۔ اس کے بعد ثم غسل وجہہ، پھر اپنا چہرہ دھویا۔ فافاض علی رأسہ، اور اس کے بعد اپنے سر پر پانی کو بہا لیا۔ ثم تنحی فغسل قدمیہ، پھر آپ اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ اور جیسے کہ ہٹنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جہاں پر انسان زیادہ پانی بہاتا ہے تو اس پانی سے جو کہ جنابت کے غسل سے نیچے گرا تھا اس سے ہٹ کر پاؤں دھوئے دوسری جگہ پر۔ ثم اوتیا بمندیل، پھر ان کو ایک رومال دیا گیا، یعنی کپڑا تولیہ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، تو ان کو ایک کپڑا دیا گیا۔ فلم ينفض بها، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیے کا استعمال نہیں کیا، یعنی اپنے جسم کو صرف ہاتھ سے پانی جاڑ لیا، اس وقت اپنے جسم کو تولیے سے خشک نہیں کیا۔ اب چونکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ نہیں استعمال کیا، کپڑا نہیں استعمال کیا جسم خشک کرنے کے لیے، تو کچھ علماء جو ہے جسم کو خشک کرنے کو کپڑے سے خشک کرنے کو پسند نہیں کرتے، مگر امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ ان کا موقف یہ تھا کہ انسان کی یہ اس دونوں طرح سے جائز ہے، انسان اپنے جسم کو خشک کر بھی سکتا ہے غسل جنابت کے بعد، اور اپنے نہیں چاہتا تو نہ بھی کرے، ٹھیک ہے، صرف ہاتھ سے پانی کو جھٹک کر صاف کر دے۔ تو اب اس حدیث میں ہمیں اور تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ چلی غسل جنابت کی، تو انشاءاللہ ابھی سارا کچھ ایک بار ہم خلاصہ کریں گے تو یہ ساری باتیں دوبارہ سے آ جائیں گی۔ باقی اس میں جو چیزیں ہیں اس حدیث میں جو زیادتی ہے وہ استنجا کرنا بھی شامل ہے، استنجا کر کے پھر انسان جو ہے وہ وضو کرے، ہاتھوں کو صاف جیسے مٹی سے صاف کر لے، صابن سے صاف کر کے پھر غسل کرے، وضو کرے اور پھر اپنے جسم پر پانی ڈالے، تو یہ پتہ چلا اس حدیث میں ہمیں۔
پھر باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل. اب یہاں پر امام بخاری نے الگ سے باب باندھ کے یہ واضح کر دی کہ استنجا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ سے اپنے جسم کو صاف کر لے. پھر باب من تطیب ثم اغتسل فبقی اثر الطیب. باب اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر اب بھی باقی ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ احرام باندھنے سے پہلے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی تھی اور اس کے بعد اپنے غسل کیا تھا. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابراہیم ابن محمد بن المنتشر عن ابیہ قال سألت عائشۃ فذکرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما اندح طیبا فقالت عائشۃ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائہ ثم اصبح محرما. تو یہاں پر اس حدیث میں ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا، اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اب بھی اثر باقی ہے. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر نے وہ اپنے والد سے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور ان سے ابن عمر کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنے تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا. اب دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا مقصد کیا اس حدیث کے بیان کرنے کا، یہ ایک ٹکڑا ہے صرف. تو امام بخاری یہاں پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل کرنے سے پہلے انسان کہ اگر جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے اپنے، اور جب غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ خوشبو کا ہو سکتا ہے اثر ہے جسم پر یا پورا صاف ہو جاتا ہے. لیکن احرام اگر محرم ہے تو احرام باندھ سکتا ہے ایک بار غسل کر لے تو، چاہے خوشبو کا اثر ہو تھوڑا. مگر چونکہ یہ غسل کا باب ہے تو یہاں پر اصل مقصد امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ غسل سے پہلے کوئی خوشبودار چیز کو جسم پر ملنا اور پھر انسان اس کے بعد غسل کر سکتا ہے. تو دیکھیں جیسے خوشبودار صابن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے انسان جسم پر ملنے کے بعد انسان اپنا نہاتا ہے. مگر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے قریب آئے یعنی جماع کے لیے تو اس سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں خوشبو لگا کر ایک دوسرے کے قریب آئے. اور یہ ایک دیکھیں ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ کون ہم بتا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے. انسان کے جسم سے خوشبو کا آنا سامنے والے کو بدبو انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہوتی ہے. اگر انسان کا ساتھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ اس کے جسم سے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور وہ اپنے ساتھی کے قریب جاتا ہے تو اس کے لیے اذیت ہوتی ہے. لیکن ہماری سنت سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو لگانا ایک اچھی چیز ہے جس سے انسان خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لذت دیتی ہے، انسان کو خوش کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے. تو باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوۃ ومن تستر والتستر افضل. وقال بعض عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس.
باب اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ اور بحث بن حکیم نے اپنے والد سے، انہوں نے بحث کے دادا معاویہ بن حیدہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اب یہاں امام بخاری کیا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں؟ کیا مکمل طور پر ننگا ہو کر انسان غسل کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں، شریعت میں، ہماری شریعت میں ننگا پن جائز نہیں ہے، انسان کو اپنا ستر کا خیال رکھنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہا کہ کن لوگوں کے سامنے یہ جائز ہے کہ انسان برہنہ ہو مکمل، اور یہ بات گناہ یا شرم کی بات نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا کہ انسان، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے اپنے بالکل برہنہ ہو سکتے ہیں، اور مرد کی جو لونڈی اس کی چونکہ اسلام میں لونڈی جائز ہے، تو لونڈی کے سامنے یہ بات جائز ہے۔ اور انسان اگر بالکل اکیلا ہے تو پھر وہ ننگا ہو کے غسل کر سکتا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا گیا کہ اگر انسان بالکل تنہا بھی ہے تب بھی کم از کم اپنے سطر کو چھپا کر اگر کپڑا رکھ کر غسل کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ افضل طریقہ ہوگا، کیونکہ انسان اس خیال سے یہ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو یہ ایک طرح سے یہ ثابت ہے۔ لیکن غسل میں ننگا ہو کر انسان اکیلا ہے اگر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حمام ہے، غسل خانہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پردے کا انتظام ہے، تو انسان اس میں پورا طرح سے ننگا ہو کے نہا سکتا ہے۔ مگر ہماری شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان اس حالت میں، برہنہ حالت میں بڑی دیر تک ادھر سے ادھر گھوم پھر رہا ہے یا زیادہ دیر لگا رہا ہے کپڑے پہننے میں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان اپنے غسل کے لیے اگر کپڑے اتار رہا ہے تو پھر اس کے بعد غسل کے بعد وہ اپنا لباس کو فوراً، اپنے صدر کو پھر فوراً سے چھپائے، ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذہب فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ فناداہ ربہ یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری قال بلی وعزتک ولکن لا غنی بی عن برکتک۔ ورواہ ابراہیم عن موسیٰ بن عقبۃ عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ایوب یغتسل عریانا۔ اچھا، اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے، اتنے میں یعنی وہ نہا رہے ہوں گے کہیں اور کپڑے تھوڑے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، تو جیسے سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگی تو وہ اس کپڑے میں اس میں جمع کرنے لگے ان کو۔ اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب نے جواب دیا علیہ السلام، یا ہاں، تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ تو اس حدیث کی دوسری سند ہے، ابراہیم نے موسیٰ عن عقبہ سے، وہ سفیان سے، وہ عطاء بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام تو ہماری شریعت سے پہلے کے نبی تھے،
اور ہم جو ہیں قرآن کے بعد ہم دوسرے انبیاء کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ پچھلی شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے ہم تک پہنچاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں ہم کو، یا قرآن میں کوئی واقعہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کو منسوخ نہیں کیا ہوتا کہ ہماری شریعت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ پچھلی شریعت میں یہ حکم تھا مگر اب نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو ان حالات میں پچھلی شریعت کے احکامات بھی ہمارے لیے قابل عمل اور ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں دلیل کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ملا، اور اس واقعے میں حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ نہا رہے تھے اور برہنہ تھے بالکل۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ سب کو شاید پتہ ہو کہ ان کو بہت آزمایا تھا، بیماری سے، تنگ دستی سے، ان کی ساری نعمتیں ان سے لے لی گئی تھی، رشتہ دار، اولاد، گھر والے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ بہت بیماری بہت بری تھی ان کی، اور ان کا سارا مال جو بھی کچھ تھا ان کے پاس، اللہ نے ان کو پہلے بھی دیا تھا بہت، لیکن ان کو بالکل ہر چیز سے آزمایا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غسل میں ان کو صاف بیماری سے بھی انہیں صاف کر دیا، پاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائی۔ تو دیکھیے ایک انسان اتنی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو وہ ایک طرح سے دنیا سے رغبت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک انسان بالکل دنیا کی نعمتوں سے بالکل بے نیاز ہو گیا، جب اللہ نے اتنا آزمایا اسے، ان پہ اتنی بیماری اور اتنی تنگ دستی، اتنی پریشانی آئی، مگر انہوں نے شکایت نہیں کی، گویا کہ ان کو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں وہ ان کے اندر غنا تھا، بے نیازی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ دے گا تو دے گا اور اللہ لے گا تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب ایسے انسان کے لیے یہ بات کہ وہ جب سونے کی ٹڈیاں ان پر پڑنے لگی تو انہوں نے ان کو سمیٹنا شروع کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ان کو، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اس کی آواز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پکار کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے بے نیاز کر دیا تھا، یعنی میں نے تجھے اتنا آزمایا کہ تو ہر چیز تجھ سے لے لی اور تو اس پر بھی راضی تھا، تو شکایت نہیں کر رہا تھا، تو اب تجھے یہ سونے کی چیز دیکھ کر تم کیوں اس کو سمیٹ رہے ہو، کیوں اس کی رغبت کر رہے ہو؟ تو حضرت ایوب نے بھی بڑا پیارا جواب دیا کہ یا اللہ، میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ گویا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر اتنا غنا، اتنی بے نیازی نہیں آ سکتی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے یا اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے، جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں تو بس اب درویش ہو گیا، مجھے دنیا کی کوئی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے، اللہ نے بے شمار اسے نعمتیں دی ہوں لیکن وہ اس نعمتوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ اللہ کی نعمت اللہ جب دیتا ہے تو وہ انسان کے اوپر یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، ان کو انسان خوشی سے ان کو لے سکتا ہے، ان کو اپنے پاس جمع کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انسان چاہے بندہ، چاہے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو یا اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا محتاج ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کا محتاج ہوتا ہے بندہ۔ غسل کی کتاب سے اس کا تعلق یہ جوڑا امام بخاری نے کہ اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ بالکل برہنہ ہو کر نہایا جا سکتا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر دوسری بات یہ کہ پیچھے کہا گیا اللہ سے شرم کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا پسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بلا و عزت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، آپ کی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا ذکر فرمایا، یعنی کہ تسبیح ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا ذکر کرنا
یہ جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کی عبادت ہے۔ تو برہنہ حالت میں یہ سب کچھ ہوا تو گویا کہ امام بخاری دونوں طرح کے دونوں سائڈز پیش کر رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ انسان کو ہماری شریعت میں اپنے سطر کو چھپانا ضروری ہے انلیس جن لوگوں کے سامنے اجازت ہے، لیکن اکیلے میں انسان اتنا زیادہ وہ نہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے نہاؤں، کیسے میں اپنے کپڑے اتاروں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان کی ضروریات کے تحت جو بھی انسان کام کرتا ہے، نہانا بھی ضروری ہے، جسم کا صاف کرنا بھی ضروری ہے، تو اس میں کوئی بھی خرابی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان ایک مومن پاک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور اللہ کا بندہ ہے اگر فرما بردار ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی حالت میں فطرت کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ ہاں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنے بھی پاک صاف ستھرے ہو جائے، نہا لے دھو لے، مگر وہ گندے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ گندا ہوتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے، چونکہ اب ننگے ہونے کی بات واضح کر دی تو اب امام بخاری یہ حدیث لا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل برہنہ ہونے کا مسئلہ تنہائی کا تھا، لیکن جب ایسی جگہ ہے انسان کے لیے پوری طرح سے غسل خانہ بنا ہوا نہیں ہے اور انسان بالکل پردے میں نہیں ہے، تو انسان اپنے پردے کا انتظام کرے، یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے وہ سطر کو کھول دے اور اپنا خیال نہ کرے۔ تو یہ امام بخاری نے دوسرا باب باندھا، باب التستر فی الغسل عند الناس، باب اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابی النضر مولا عمر ابن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام ہانین۔ اس بیان میں کہ لوگوں کے میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے روایت کی، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نضر سے کہ ام ہانی بنت ابی طالب، یہ ام ہانی کون تھی؟ یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، حضرت علی کی بہن تھی۔ تو حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مولا ابو مرہ نے انہیں بتایا، اور مولا کون ہوتا ہے؟ آزاد کردہ غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنت ہانی کے ام ہانی کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی ام ہانی ہوں۔ تو اس حدیث میں امام بخاری نے، جیسے کہ پیچھے یہ تھا کہ انسان برہنہ ہو کر نہا سکتا ہے، تو اس حدیث میں یہ واضح کر دیا کہ لوگوں کے سامنے انسان کو سطر چھپانا ضروری ہے، تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے یہاں پر، اور یہ حجۃ الوداع کی وقت کی ہے کہ پردہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر باب وَإِذَا احْتَمَلَتِ الْمَرْأَةُ، باب اس بارے میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ احتلام کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کوئی ایسا خواب آئے جس سے انسان کے جو ہے منی کا اخراج ہو جائے، ٹھیک ہے، جو شوہر اور بیوی کے تعلق کے وقت جو مادہ خارج ہوتا ہے، تو وہ اگر انسان کو کوئی ایسی بات خواب میں دیکھے جس سے اس کو احتلام ہو جائے، منی کا اخراج ہو، تو کیا کرے؟ اور دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں علماء نے احتلام کے بارے میں بات کی کہ یہ شیطان کی طرف سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو اچھے خواب نہیں ہوتے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو احتلام ہونا ظاہر ہے، خواب میں کوئی ایسی چیز انسان دیکھتا ہے تو علماء نے اس پر یہ فتویٰ دیا کہ
یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو گندا اور برا اور شیطان کی طرف سے سمجھے، چونکہ انسان کے جسم جو ہے وہ اس کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نظام بنایا ہے کہ عورت اور مرد کے اندر یہ ضرورت رکھی ہے۔ بعض اوقات یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو انسان کو خواب کے ذریعے ایک طرح سے اس کے جسم سے جس مادے کو خارج ہونا ضروری ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہمیشہ شیطان کی طرف سے نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پر انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان بہت ہی اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کی بات سے وہ شرمندہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا، اس پر انسان کو برا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ پھر حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمۃ عن ام سلمۃ ام المؤمنین انہا قالت جاءت ام سلیم امرأۃ ابی طلحۃ الی رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء۔ تو اس کا ترجمہ ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں یہ مادہ رکھا ہے۔ دوسری یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات پتہ چلا، دیکھیں آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ازواج کے سے ہم نے حدیث سنی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے اہم مسائل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیویوں سے پتہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، عام مرد مسلمان مرد کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 ہوئیں بیویاں آپ کی، لیکن ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت سے لوگ اس کو بہت بڑا معاملہ بناتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو جوانی کا وقت تھا اس میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی کافی، ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا۔ آپ 25 سال کی عمر سے لے کر جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیوی تھی اور وہ بھی آپ سے کئی سال بڑی تھی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بعض اوقات کچھ شادیاں آپ کی سیاسی اس سے ہوئی کہ تعلقات قبائل میں کسی قبیلے سے تعلق کو بڑھانا، پھر یہ بھی اسلام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ تھا۔ ایک بیوی آپ کی جب آپ نے ان سے نکاح کیا تو پورا ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح سے بہت سی وجوہات ہوتی تھی۔ ایک بیوی جو تھی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو کہ مکہ کا سردار تھا، تو یعنی کہ بہت سے سیاسی وجوہات تھی۔ ایک بیوی جو تھی وہ خیبر سے جب آپ فتح کیا تو یہودیہ تھی، تو یعنی کہ ہر بیوی ہونے کی حکمتیں تھی، بہت سی بیوی یعنی زیادہ بیویاں ہونے کی حکمتیں تھیں اور ان کے فائدے تھے، اور امت کے لیے خاص طور سے جو یہ احادیث جو کوئی اور ہم تک نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آگے بڑھائی، جس سے جو بہت اہم معاملات فقہی مسائل ہیں طہارت کے، ان پر ہمیں
ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ سبحان اللہ 3 ازواج کی آج ہمیں حدیث پتہ چلی اور سب کی سب سے ہمیں بہت سے شریعت کے مسائل پتہ چلے۔ اچھا، پھر اس حدیث میں کافی اور فائدے بھی ہیں۔ حضرت سلیم جو تھی وہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی تھی اور حضرت انس کی والدہ تھی۔ اب یہ ایسا سوال تھا جو کہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ پوچھنا، بٹ شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ ایک عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے اس طرح کے سوالات پوچھنا، لیکن انہوں نے اس کے لیے سمجھدار عورت تھی کہ پہلے یہ بات واضح کر دی کہ میں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے یہ سوال کر رہی ہوں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے راستے میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں جو ہمارے لیے ضروری تھی، اس کے لیے شرم و حیا جو ہے اس علم حاصل کرنے کے لیے، صحیح دین سیکھنے کے لیے شرم و حیا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے یہ وضاحت بھی کر دی کہ میرے جو سوال کی نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، شرم و حیا کا تقاضا تو ہے کہ میں خاموش رہوں، لیکن میں دین کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، اور اگر یہ صورت ہوتی ہے اور منی کا اخراج ہوتا ہے تو پھر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے پاکی ضروری ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں پتہ چلے۔ ارقل جنوبی وان المسلم لا ینجس، باب اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینۃ وهو جنوب فانخنست منه فذهبت فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس۔ باب اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا ہم سے حمید طویل نے کہا ہم سے بکر بن عبداللہ ابو رافع نے کے واسطے سے انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے میں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات جنابت کی حالت میں حضرت ابو ہریرہ گھر سے باہر نکلے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنابت جو ہے وہ حکمی نجاست ہے۔ اس سے انسان ایسا ناپاک نہیں ہو جاتا کہ نہ وہ باہر نکل سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ کسی کے برابر بیٹھ سکے، نہ کسی سے مصافحہ کر سکے۔ تو یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں وقت ضرورت۔ ہاں، بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان جنابت کے غسل سے جلدی سے جلدی فارغ ہو جائے، کیونکہ 5 نمازیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، اور انسان اگر اس میں سستی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت میں دیر ہو رہی ہو اور وہ اس کو غسل کی ضرورت ہو، اور اس کی وجہ سے اس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے، یا پھر وہ بھول جائے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور وہ نماز پڑھ لے غلطی سے۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ فوراً انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حدیث میں پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے، اور ان کے ساتھ وہ چھپ کر وہ جلدی سے چلے گئے اور طہارت کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی وسعت نظر دی تھی کہ اتنے سارے صحابہ کو اچھی طرح جانتے تھے، سب کی طبیعتوں کو پہچانتے تھے، اور سب کے بارے میں ان کو فوراً اندازہ بھی ہوتا تھا۔ یعنی کہ
اب چپکے سے وہ ہٹ گیا حضرت ابو ہریرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں ٹوکا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے. یعنی اور لوگ بھی ہوں گے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابو ہریرہ کے پاس ہوتے تو پھر چپکے سے تو ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ چلے گئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں پاک ہوتا ہے، کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ جو نجاست ہے جس میں صرف یہ ایک حکمی نجاست ہے جس میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. اور وقت ضرورت انسان سو بھی سکتا ہے. اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وضو کر لے انسان اور پھر سو جائے اور صبح اٹھ کے غسل کرے. کینونۃ الجنوبی فی البیت اذا تودع، باب غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وضو کر لے جائز ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ہشام وشیبان عن یحیی عن ابی سلمة قال سألت عائشة اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد وهو جنب قالت نعم ویتودع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ وضو کرنے کے بعد انسان سو جائے اور صبح غسل کر لے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر باب اذا التقى الختانان، باب اس بارے میں کہ جب دونوں ختان ایک دوسرے سے مل جائے تو غسل جنابت واجب ہے. اور ختان شرمگاہ کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں امام بخاری یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب شوہر اور بیوی ہم بستری کریں اس کے بعد منی کا اخراج ہو جب یہ غسل واجب ہوتا ہے، بلکہ نہیں، صرف اگر شوہر اور بیوی جو ہے وہ ان کی شرمگاہیں مل جاتی ہیں تو پھر چاہے منی کا اخراج ہوا ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ امام بخاری بتا رہے ہیں. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ہشام، امام بخاری دوسری سند لائے ہیں. وحدثنا ابو نعیم عن ہشام عن قتادة عن الحسن عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، کہ جب شوہر جو ہے بیوی کے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بیٹھ جائے اور کوشش کرے، یعنی کہ جماع کرنے کی کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اب پھر چاہے کہ منی خارج ہوئی چاہے نہ ہوئی. وتابعه عمرو عن شعبة قال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله قال ابو عبد الله هذا اجود واوقد وانما بينا الحديث لاختلاف والغسل احوط. کہ یہاں پر امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ اختلافی تھا کہ غسل اگر اخراج نہیں ہوا ہے منی کا تو کیا غسل واجب ہے یا نہیں، تو اس لیے امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں. اور یہ احتیاط کا پہلو ہے. چاہے انسان نے اگر اس نیت سے شوہر بیوی قریب آئے اور ان کے جسم مل گئے تو پھر یہ احتیاط ہے کہ انسان غسل کر لے، چاہے پھر وہ کام پورا ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ امام بخاری اس لیے لائے ہیں یہاں پر اس باب کو. الحمدللہ ساری احادیث پوری ہوئی. آج تھوڑا لمبا ہوا اس لیے کہ میں چاہ رہی تھی کہ سارے مسائل کو ہم سمجھ لیں ایک ساتھ. اب میں اس سب کا خلاصہ بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. کتاب الغسل میں ہم نے کیا چیزیں سیکھی کہ جو پاکی حاصل کرنے کا جنابت سے اور کچھ اور چیزیں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل جنابت پاکی کا غسل واجب آ جاتا ہے، تو اس کا جو حکم ہے وہ سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے کہ اگر تم جنبی ہو تو غسل کر کے پاکی حاصل کرو اور حالت جنابت سے غسل کر کے نماز کے لیے طہارت حاصل کرو. اس کے علاوہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. اور جو غسل جو ہے وہ جنابت کے علاوہ، یعنی جنابت جو شوہر اور بیوی کے قربت کے علاوہ کون سی چیزوں میں
ضروری ہوتا ہے. تو دیکھیں کفر سے اسلام میں داخل ہوتے وقت انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کفر جو ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے اور اس میں اسلام میں آنے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے. پھر موت کا واقعہ ہونا، انسان جب مرتا ہے تو اس کی میت کو غسل دینا واجب ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کی شرمگاہ کا ملنا، چاہے منی کا اخراج ہو یا نہ ہو، اس سے غسل واجب ہوتا ہے. انسان کے جسم سے منی کا خارج ہونا، چاہے وہ جنابت سے ہو یا احتلام سے ہو، یعنی خواب میں کوئی چیز دیکھنے سے ہو جائے تو انسان پر غسل واجب ہوتا ہے. اور عورت جب حیض سے گزرتی ہے، اس کے مخصوص ایام جو ماہواری آتی ہے اس سے جب پاکی ہوتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے. اور جب نفاس، جب بچے کی ولادت کے بعد جو ہے وہ اس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس پر غسل واجب ہوتا ہے. اچھا، غسل میں جو ہے اور چیزیں ہم نے کیا سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کا طریقہ ہمیں معلوم ہوا. اس کے لیے ہم نے 3 احادیث سے ہمیں فائدہ پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے شرمگاہ کو دھونا، الٹے ہاتھ سے دھونا، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا. اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو اچھی طرح سے مٹی سے یا صابن سے دھو کر صاف کرنا. اس کے بعد جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، سب کچھ کرنا. لیکن پیروں کو نہ دھونا. جب وضو کرے تو پیروں کو باقی رکھنا. اور جب پھر سر میں خلال کرنا انگلیوں سے. اگر انسان مرد کی داڑھی ہے تو وہ اس میں خلال کرے. سر کے بعد پوری جلد کو تر کرنا خلال کر کے. اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنے سر پر اور جسم پر پانی بہا دے، ٹھیک ہے، اور سارے جسم کو گیلا کر لے پانی سے، یعنی پانی بہا دے سارے جسم پر. اور پھر پیروں کے لیے تھوڑا سا ہٹ کر انسان جہاں صاف جگہ ہے تھوڑی سی، جہاں پانی رکا ہوا نہیں ہے، وہاں جا کے پیروں کو صاف کر لے تو یہ جنابت کا غسل پورا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر چاہے تو جسم کو اپنے تولیہ وغیرہ سے خشک کرے، کسی کپڑے سے خشک کرے، چاہے تو نہ کرے. اور پانی کی جو کم سے کم تعداد جو ہے وہ 1 سا سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ 2.5 لیٹر سے لے کر 3 لیٹر تک کا پانی ہے. پھر ہمیں آج کے سبق میں یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد بیویاں ہونے کے امت کے لیے بہت سے فائدے ہیں اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جب غسل اس طرح سے انسان کر لیتا ہے کہ وضو کا طریقہ ہم نے پیچھے سیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. پھر جب وضو کے بعد غسل کرتا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتا ہے. دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہ وضو توڑنے والا کوئی سبب ہو جائے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگائے انسان، تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل جنابت کر سکتے ہیں. یہ پتہ چلا ہمیں. پانی میں کے استعمال میں اسراف سے بچے انسان، یہ پتہ چلا ہمیں. پھر انسان ایک بار جسم پر پانی ڈالے یا 3 بار ڈالے، یہ سب جائز ہے. مقصد یہ کہ جسم پورا دھل جائے. پھر شوہر اور بیوی کا ہم بستری سے پہلے خوشبو لگانا، یہ سنت کا طریقہ ہے. پھر نہاتے وقت انسان پردے کا انتظام کرے، سطر کا چھپانا لازمی ہے، سوائے انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہے یا لونڈی ہے. پھر ننگا ہو کر نہانا جائز ہے جبکہ انسان 4 دیواری میں ہو اور پردے کا انتظام ہو، حمام ہو، غسل خانہ ہو، تو انسان بالکل برہنہ ہو کے نہا سکتا ہے. پچھلی شریعت سے ہم مسائل لے سکتے ہیں اگر وہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں ذکر بھی کیا جائے اور صحیح سند سے ہم کو پہنچا ہو اور وہ منسوخ نہ کیا گیا ہو ہماری شریعت میں، تو ہم وہ ہمارے لیے پھر شریعت کا حصہ ہوتا ہے. ویسے تو ہم صرف قرآن و حدیث سے ہی ہم مسائل لیتے ہیں، لیکن اگر ان قرآن و حدیث سے ہی ہمیں پچھلے انبیاء کی کوئی شریعت کی بات ملتی ہے تو ہم
وہ منسوخ نہیں ہے تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلا حضرت داؤد علیہ السلام کی حدیث سے کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی برکتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا بھر کی اس کے پاس دولت اور سامان ہو یا وہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن انسان ہر حال میں مومن ہمیشہ یہی یقین رکھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی رحمت اور برکت کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ کی صفت کلام پتہ چلی ہمیں۔ اچھا، پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر نیند میں احتلام ہو جائے اور منی کا اخراج ہو تو غسل واجب ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا جنابت کی حالت جو ہے وہ ایک حکمی نجاست ہے جس کے لیے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی ناپاکی نہیں ہے جس سے انسان کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا یا مصافحہ نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے کوئی کام نہیں کر سکتا یا کسی وقت ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے، مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان فوراً سے اپنے جتنا جلدی ہو سکے جنابت کا غسل کر لے، کیونکہ اس سے نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو سکتا ہے یا بھول کر نماز ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لینے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں۔ حیض اور نفاس میں جو غسل ہوتا ہے عورت کے لیے وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں بالوں کو کھولنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ جنابت کے غسل میں عورت بالوں کی چوٹی کے ساتھ ہی اپنی انگلیوں سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا سکتی ہے اور پانی سے بہا سکتی ہے اپنے بالوں پر، اپنے سر پر۔ بس تو یہ انشاءاللہ یہ سارے ہمارے مسائل ہمیں آج ہم نے سیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ سمجھنے کی توفیق دے اور شریعت کے مطابق ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں کیوں بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر یہ نہ بتائی جائے تو اس میں بھی ہم ایک تو یہ کہ اس کو سمجھ کر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے عبادت کا درجہ ہوگی ہر چیز، کیونکہ ہم اللہ کی فرما برداری کا خیال رکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے، تو ہمیں شریعت کے احکامات سیکھ کر ان کے مطابق زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو میں اپنانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔